اب بات اسلام اور دنیاوی تعلیم کی ہے. دنیاوی تعلیم اگر کسی کو لینی ہے تو وہ اسکول میں چلے جائے, اور دینی تعلیم کسی کو لینی ہے تو وہ مدرسے میں چلے جائے. یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ ایک جگہ آپ کا مدرسہ ہو گیا اور ایک جگہ اسکول ہو گیا, یہ الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ تو مرج ہونے چاہیے تھے. آپ نے اسلام کو بالکل ہی دائرہ جو زندگی ہے اس سے بالکل ہی ایک کارنر پہ رکھ دیا. دوسرا, اور جو دنیاوی جتنی بھی تعلیمات ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, ایکس وائر جتنی بھی چیزیں ہیں, ان سب کو آپ نے ایک جگہ کر دیا. یہ کس نے کرا؟ حالانکہ اگر آپ ہسٹری پڑھیں اور ہمارے قرآن پاک اگر آپ ترجمے سے پڑھیں اور حدیثیں پڑھیں, سب سے زیادہ علم والے تو مسلمان ہی ہوتے تھے. یہ سائنس کی لاجکس اور یہ فلاسفی اور جتنی بھی تعلیمات ہیں تو سب مسلمانوں کے پاس تھی. تو یہ کنورٹ کیسے ہو گئی, وہاں کیسے چلے گئی یہ ساری تعلیمات اس سائڈ کیسے چلے گئی؟ انہوں جو میجر چیز تھی وہ انہوں نے لے لی, اور ہم نے اپنی جو مین چیز تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اور ان کی دی ہوئی چیز پہ ہم لگ گئے, اس لائن میں لگ گئے. یعنی ان کی دی ہوئی تعلیم, ان کی دی ہوئی کتابیں جو ہیں دنیاوی نالج کے لحاظ سے ہم وہی پڑھ رہے ہیں, اور وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ سیکھ رہے ہیں اسلام سے جو ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے. وہ وہاں سے سیکھ کے آگے اپنی ایڈیشن کر کے وہ ہمیں دے رہے ہیں. اسکول والے جتنی بھی آپ کی جتنی بھی سبجیکٹ وغیرہ ہیں, جتنے بھی سبجیکٹ وغیرہ ہیں, اس میں جو آپ کو تعلیم ملتی ہے, جو بچوں کو ہمارے اسکول میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے, اور سائنس کے لحاظ سے جو آپ آج دیکھ لیں نا, سائنس کے لحاظ سے آج ہمارے جو ٹھیکیدار ہیں وہ کیسی بات کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, جو ہم میں سے ہی ہیں, کہ زمین جو ہے فلیٹ ہے, ساکن ہے اور روٹیٹ نہیں کرتی. یعنی بالکل ہی سائنس کے اپوزٹ کیا کہ اسلام کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں. جو چیز غیر مسلموں نے اڈاپٹ کری ہوئی ہے اسلام کی, وہ جو ہمارے مسلمان ہیں وہی اڈاپٹ نہیں کر رہے, اس کو وہی نہ لے رہے, وہ نہیں لے رہے, مسلمان ہی نہیں لے رہے اپنی چیز, اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس پہ چل رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے ریسرچ کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں نا, یہ ظلم کتنا بڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ, اور ہم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ یار ہمیں اگر اسکول بچے کو اگر ڈاکٹر بنانا ہے یا فلانا بنانا ہے, ڈھمکانا بنانا ہے, تو اس کے لیے ایک الگ سے سیپریٹ, ایک الگ سے ایک اسکول کی تعلیم, اور میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بعد الگ سے سبجیکٹ, اور جو قرآن پاک کی تعلیم ہے, جو دین کی تعلیم ہے, وہ بالکل الگ سیپریٹ. یہ الگ الگ کیوں ہے؟ یہ مرج ہونی چاہیے تھی. آپ کا بچہ, آپ خود اگر کیلکولیشن لگائیں کہ اس کی پہلی جو فرسٹ کلاس وہ جوائن کرتا ہے, اس کے اندر اس کا سلیبس کتنا ہوتا ہے, کتنی بکس ہوتی ہیں, اور پھر 5ویں کلاس میں اس کی کتنی بکس ہوتی ہیں. اگر آپ کیلکولیشن لگائیں تو اتنی موٹی بکس بنیں گی ساری ملا کے, جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ سب اس کو پورے ایک سال میں ساری کی ساری پڑھنی ہوتی ہیں. اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس میں سے کون سا کوشچن آ جائے, کون سی بات آ جائے جو میرے کو اس کا جواب دینا پڑے. اس کے لیے وہ ساری کی ساری کتابیں رٹ لیتا ہے, یعنی پڑھ لیتا ہے. اگر آپ بیچ میں ایک قرآن پاک جون سی لینگویج میں, جس بھی ملک میں جو ان کی مادری زبان ہے, مدر لینگویج ہے, اس کے اندر اگر آپ اس سلیبس کو ایڈ کر دیں ان کے دین کو, تو اس کو پڑھیں گے نا, وہ اس کو اسی بہانے وہ اس کو پڑھ تو لیں گے. آپ دیکھ لینا کہ بچے جو ہیں ان کا رجحان, ہمارے جو بچے ہیں ان کا رجحان اسکول کی طرف زیادہ ہے. وہ کیوں ہے؟ کہ اسکول میں محبت, پیار, احترام سے پڑھایا جاتا ہے. ان کو تعلیم جو اسکول کی وہ بڑے پیار سے دی جا رہی ہے. تو چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, مونٹیسری نرسری 1-2 کلاس کے جو بچے, ان کو تو الگ سے ان کے لیے پلے گیمز ہوتے ہیں, الگ سے ان کو گیم کھلائے جاتے ہیں. یعنی وہ جانتے ہیں نا کہ بچوں کو کس طریقے سے پڑھانا, ان کو انہوں نے خود تعلیم حاصل کری کہ یار بچے کو ہم اس سال کے بچے کو ہم اس طریقے سے اس بات کو سمجھائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا. تو اسی لحاظ سے وہ اسکول میں تعلیم دے رہے ہیں, اور وہ بچے ہنسی خوشی جاتے ہیں. اور ہمارے جو اگر آپ یہ مدرسے والے بچے دیکھیں تو وہ آپ جانتے ہیں کیسے وہ کیا کرتے ہیں. مدرسے میں کیا ہوتا ہے, مدرسے میں سختی, سبق یاد نہیں ہے تو ڈنڈے پڑھ لیں. بچہ ڈر کی وجہ سے نہیں جاتا, اور وہ ڈر کی وجہ سے ہی پورا بچپن سے لے کے نورانی قاعدے سے لے کے قرآن پاک جو پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کا شروع سے لے کے آخر تک وہ ڈر سے پڑھ رہا ہوتا ہے. اور جب وہ اس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں جیل سے آزاد ہو گیا, کیونکہ پیچھے سے گھر والوں کا پریشر ہوتا ہے, آگے سے مولوی صاحب کا پریشر ہوتا ہے پڑھانے میں. یعنی سمجھ نہیں آ رہا ہے تعلیم کیا دے رہے ہیں, یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں, ایسے ڈنڈے مار مار کے بچوں کو. اور ذرا غور تو کریں کہ کیسی کیا تعلیم دے رہے ہیں. ایک جگہ آپ ذرا دیکھ تو یہ ہماری غلطی ہے نا, یہ جو آج مدرسوں اور یہ الگ ہیں اور یہ اسکول الگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس پورے ماحول کو, اس کا جو پورا انوائرمنٹ ہے اس کو ہی پورا ہم نے چینج کر کے رکھ دیا, تاکہ وہ بچہ اور ڈرے اور نہ آئے اسکول کی مدرسے کے قریب, اور اسکول کی طرف ہنسی خوشی جاتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بچوں کا حال کیا ہے.
بہرحال اس چیز کو سمجھیں. اور اب یہ سلیبس میں ایڈ کروانا یہ تو اللہ کرے کہ ایسا آگے جا کے وہ ہمارے مسلمان جائیں گے. بہرحال کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کو کوشش کریں کہ پہلے خود تو دین کی تعلیم حاصل کریں. جو ماں باپ ہیں ان کو ہی نہیں پتہ دین میں کیا ہے, وہ بچوں کو کیا پڑھائیں گے. وہ تو اٹھا کے بس اسکول بھیج دیا, کاؤنٹر چیک بھی نہیں کرنا کہ بچہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا, اور جو چیک کر لیتے ہیں تو چلو اچھی بات ہے. بہرحال دین کی تعلیم لازمی ہے, کیونکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی اگر آپ کیلکولیشن نکالیں زندگی کا, دنیا میں کتنی زندگی ہے, کچھ 80 70 100 میں وفات پا جاتے ہیں, اور کچھ جوانی میں 20 30 25. اگر ان کا ایک ٹوٹل کیلکولیشن نکالیں تو 50 60 کی فگر سینٹر میں آ رہی ہے. اتنے سال انسان دنیا میں رہتا ہے. یہ وربلی کیلکولیشن ہے, ایگزیکٹ نہیں, وہ تو کسی کو نہیں پتا کب کس کی موت کب آ جائے. یہ ایک وربلی جو کیلکولیشن نکلتی ہے 50 60 سال کی نکلتی ہے. اب 50 60 سال کی زندگی جو آخرت کی زندگی میں کچھ معنی نہیں رکھتی, ذرہ برابر بھی معنی نہیں رکھتی. ہم جو 50 60 سال کی زندگی ہے جس میں سے باشعوری کے 15 سے 20 سال نکالو, اس کے بعد پیچھے بچتے ہیں 30 سے 35 سال بچتے ہیں. اس کی تعلیم, اس کی جد و جہد کے لیے آپ پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں, ہر ایک چیز پیسہ سے لے کے محنت سے لے کے ہر چیز اس میں آپ ایڈ کر دیتے ہیں کہ یار یہ حاصل ہو جائے, یہ حاصل ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. لیکن جو آپ کی آخرت کی زندگی ہے, جو آخرت کی زندگی سے پہلے جو ایک دن ہے حساب کتاب کا, وہ 50,000 سال کا صرف ایک دن ہے. جو حساب کتاب کا دن ہے وہی خالی ایک 50,000 سال کا دن ہے. تو آپ ذرا کیلکولیشن لگائیں, 50 سال اور ایک جگہ 50,000 سال, جہاں پہ ہمیں رک کے حساب کتاب دینا ہے. ہم نے جو کرا اپنی فائلیں جمع کروانی ہیں, وہ تو پہلے سے جمع ہیں, وہ کھل جائیں گی. ہماری فائلیں تو جمع ہیں, وہ جو فائلیں کھلنے کا دن ہے نا ہماری, وہی خالی 50,000 سال کا ہے. اس کے بعد اب جس کا فیصلہ ہو گیا جہنم کا اور جس کا ہو گیا جنت کا, وہ پھر کروڑوں سال کی زندگی بے حساب. تو اس زندگی کو ہم نے جو کروڑوں سال کی زندگی, اس سے پہلے 50,000 سال کا دن ہے, اس سے ایک اسٹیپ اور پہلے قبر پہ تو سب مانتے ہیں نا, کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو, سب اس پہ اجماع انسانیت ہے کہ مرنا ہے. یہ سب کو پتہ ہے مرنا ہے. لیکن مسلمان کا کیا کانسیپٹ ہے جو لاجیکل ہے کہ اس کو قبر میں جا کے سوالات کے جوابات دینے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ گیا سوالات من ربوں کا ما دینوں کا, اور ہم نے رٹ لیا اور ہم جواب دے دیں گے. ہم یہی سمجھتے ہیں, اور ہم اسی چیز کو سمجھتے ہیں جب ہم اتنے بے فکر ہو کے اور سکون سے بیٹھ کے موج کر کے زندگی گزار رہے ہیں. جب ہم اپنی ساری ایفرٹ جو پٹ کر رہے ہیں وہ دنیا کی زندگی کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تو سوال ہٹا دیا مولوی صاحب نے ممبر پہ بیٹھ کے, انہوں نے سوال ہٹا دیا تو ہمیں ٹینشن نہیں ہے. بھائی جب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, مثال کے طور پہ پیسے, جو بھی چیز آپ کی ضرورت ہو وہ جب نہیں ہوتی, وہ آپ کو کیسے ٹینشن لگی ہوئی رہتی ہے, ایک عجیب ہی آپ کے دماغ میں ٹینشن ہوتی ہے یہ کہیں سے آ جائے. اور جب آ جاتے ہیں, جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اب ایسا ہی مسلمان کو اپنے جوابات, قبر کا جو پہلا اسٹیپ ہے جس پہ اجماع انسانیت ہے, اس کی ٹینشن اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو جواب مل چکے ہیں. یعنی اس اپنے دماغ میں وہ ٹرین اس نے پورا اس کو فٹ کر لیا اپنے دماغ کو کہ یار میں جواب دے لوں گا. وہ مطمئن ہے, جبھی اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ مطمئن ہے جبھی تو ٹینشن نہیں ہے. اگر مطمئن نہ کیا ہوتا ان کو تو یہ ٹینشن میں رہتے, یہ ادھر ادھر جاتے, دین کے لیے کوشش کرتے, اسلام سیکھنے کے لیے کوشش کرتے, اپنی نسل کو سکھاتے. لیکن یہ مطمئن ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے ٹھیکیدار ہیں, ٹھیکیدار سے مراد یہ دین کے ٹھیکیدار جو بنے ہوئے, وہ انہوں نے ان کو سیٹسفائی کر دیا, ان کو جوابات بتا دیے, ان کو یہ بتا دیا کہ یہ پہلا سوال یہ, دوسرا تیسرا چوتھا, یہ آپ کو سوالات کے جوابات بتا دیے. اس کی لاجک کسی نے نہیں بتائی کہ جوابات کیسے دینے, آپ دے بھی پاؤ گے نہیں دے پاؤ گے, کچھ نہیں بتایا. بس اب واللہ عالم خود بھی جانتے ہیں جو آپ کو بتائیں گے, واللہ عالم وہ خود بھی جانتے ہوں تو بتائیں گے نا آپ کو. خود بھی اگر آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, جو دین کے ٹھیکیدار ہیں, دین کے ٹھیکیدار تو نہیں کہنا چاہیے, ان کو فرقے کے ٹھیکیدار کہنا چاہیے. جو فرقے کے ٹھیکیدار ہیں یہ کیا تعلیم دے رہے ہیں آپ کو؟ یہ آپ کو پڑھا رہے ہیں اپنا فرقہ, اپنے جو انہوں نے غائبانہ جو ایک تقلید لگائی ہوئی, اندھی تقلید, اور اپنی جو بت پرستی جو اپنے فرقے کی لیے چلتے ہیں اور اسی کی تعلیمات دیتے ہیں, ان کو دین کے اندر وہ خاصیت نظر نہیں آتی. ان کی نیت پہ شک کرنا نہیں, کیونکہ ہمارا کام نہیں کسی کے دل کو چھیننا. ہم ظاہر پہ بات کریں گے جو ظاہر ہمیں نظر آتا ہے. دل باطن جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. بہرحال ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹوٹلی اپنے فرقے کی تعلیم انوالو کر رہے ہیں, اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لحاظ سے ان کا تعلق ہے مذہب کے لحاظ سے, مذہب کی تعلیمات دے رہے ہیں, دوسرا مذہب کے اٹیچ کر کے یہ دے رہے ہیں اپنے فرقے کی تعلیمات. تو جب یہ دے رہے ہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟
بچہ تو وہی سامنے دوسرے فرقے والے کو کافر سمجھے گا, پہلے ہی نفرتیں ایڈ کر دیں گے مسلمانوں میں, وہ کیا سیکھے گا؟ ہر خیر ہر بندے میں ملے گی آپ کو دنیا میں. آپ کو کیا معلوم نہیں کہ جو آیت الکرسی کا وظیفہ وہ شیطان نے آ کے دیا تھا, شیطان نے بتایا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو صحیح بھی کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو وہ جھوٹا لیکن بات سچی کر کے گیا.